بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ انفال 9 پارہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن میں تمام مشکلات کا حل ہے، اور اسی لیے ہمارے اسلاف کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین نے سب سے زیادہ قرآن کا اہتمام کیا ہے. کیوں؟ اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نصیحت کرتا ہے کہ اگر ہم اور آپ مضبوطی سے پکڑ لیں، پوری دنیا میں حکمرانی کے لیے کافی ہے، ہمارے زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. آئیے سرسری طور پر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ استجیبوا للہ، اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دو. اذا دعاکم، جب بھی بلائیں، جب بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنایا جائے، آپ فوراً جواب دیجئے، لبیک کہیے. کیوں؟ لما یحییکم، جب وہ دونوں پکاریں، ان دونوں کی بات سنائی جائے، تو اگر آپ نے جواب دیا، آپ نے سنا، تو انشاءاللہ آپ کو زندگی ملے گی، آپ کو حیات بخشے گا. جو بھی حکم ہے اللہ کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ہمارے لیے زندگی ہے. ہماری روح تر و تازہ رہے گی، ہماری روح زندہ رہے گی. ابھی آپ نے کھانا کھایا، اس سے جسم کو زندگی ملتی ہے، لیکن قرآن اور سنت کی باتوں سے، ان کے کاموں سے ہماری روح کو زندگی ملتی ہے، ہماری جان کو زندگی ملتی ہے. اور اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ وَعَلَمُوا، اگر جواب نہیں دو گے، لبیک نہیں کہو گے، ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس پر عمل نہیں کرو گے، تو یاد رکھو اللہ انسان اور دل کے درمیان حائل بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. ابھی آپ کے پاس صحت ہے، ابھی آپ کے پاس امن و امان ہے، ابھی آپ کے پاس سب کچھ ہے، جوانی ہے، طاقت ہے. اگر آپ دین کے کاموں میں حصہ نہیں لیں گے، بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، ایک وقت آئے گا آپ چاہیں گے بھی نہیں کر سکتے. آپ کوشش کریں گے کہ ہم جائیں نماز پڑھیں، توفیق نہیں ملے گی. آپ چاہیں گے ہم روزہ رکھ لیں، لیکن آپ کو طاقت نہیں ملے گی. آپ چاہیں گے کہ ہم جا کر کے علم شرعی حاصل کریں، لیکن اللہ آپ کو توفیق نہیں دے گا. اس لیے کہ ایک وقت میں آپ نے نہیں چاہا، ایک وقت آئے گا آپ چاہیں گے، اللہ آپ کو کرنے نہیں دے گا. اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ہم سب کو اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے. یہ آیت نہایت جامع ہے اتباع سنت کے اوپر. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ بالکل الٹ گیا ہے. جن کاموں کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا، پیغمبر اسلام نے حکم دیا، ہم لوگوں نے نہیں کیا اور نہ ہی کر رہے. اور جن چیزوں سے منع کر دیا، ہم اور آپ وہ کام کر رہے ہیں. اور اسی لیے پوری دنیا میں ہم مسلمانوں پر تباہی جو ہے، اس کی یہی وجہ ہے، کیونکہ تباہی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. کبھی دیکھیے کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بناتا ہے، کبھی کوئی قرآن کے خلاف لکھ رہا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ پوری دنیا کے اندر آج لوگ کہہ رہے ہیں. میرے بھائیو، اسلام میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسلام میں ہمارے لیے زندگی ہے. آپ دیکھ لیجئے، ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں. آپ بلڈنگ لائن میں کام کرتے ہیں، آپ نے علم حاصل کیا ہے تبھی نہ کر رہے. اگر آپ کو علم نہ ہوتا تو آپ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. اگر میں جاؤں کام کرنے، نہیں کر پاؤں گا، کیوں؟ ہم نے سیکھا نہیں ہے اس کو. اسی طرح جب مسلمان ہیں، اسلام نہیں سیکھیں گے اور عمل نہیں کریں گے، تو مسلمان نہیں ہے. مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے
کسی نسل کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کہتے ہیں جو اسلام سیکھے، اسلام پر عمل کرے، اور سیکھنے کا مصدر قرآن ہے اور سنت، قرآن ہے اور سنت۔ ابھی دیکھیے اذان ہوئی، کتنے لوگ نماز پڑھنے گئے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ کسی سے غافل نہیں ہے، اللہ کسی سے غافل نہیں ہے۔ جتنا اس کی عبادت کریں گے، جتنی اس کی عبادت کریں گے، اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اللہ اور اتنی طاقت دے گا آپ کو، اللہ اتنا مقام آپ کا بلند کرے گا۔ ہم غلام ہیں اللہ کے، اگر غلامی بجا لائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی امن و امان دے گا، آخرت میں بھی امن و امان دے گا۔ جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا، جن چیزوں سے منع کر دیا، ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے گانا بجانا کتنے شوق سے کر رہے ہیں، دیکھیے سود کتنے شوق سے کھا رہے ہیں، دیکھیے آنکھوں کے ذریعے زناکاری کس طرح کر رہے ہیں، پوری دنیا میں فحاشی کو ہم پھیلا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تمباکو، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، تمباکو سے شریعت نے منع کیا ہے، چونکہ اس میں ہمارے جان کا نقصان ہے، ہمارے مال کا نقصان ہے، ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، مختصر انداز میں یاد رکھیے، قرآن پر سنت پر چلنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ایمان کی راہ کو چھوڑ دیں گے اس میں ہمارے لیے ناکامی ہے۔ اللہ کا فرمان یاد رکھیے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پر چلتے رہو گے تم ہی کامیاب رہو گے۔ ایمان کی راہ کو چھوڑ دو گے، اپنے راستے بنا لو گے، برائیوں کی راہ پر نکل پڑو گے، کبھی بھی کامیابی ملنے کو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو اسلام سے محبت، پیغمبر اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام برائیوں سے نجات دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام عبادات کو بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو؟